الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے جو حکمت کے کلمات حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام فرمائے اور وحی فرمائے تھے، ان میں اگر آپ نے حدیث شریف کی کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہو تو ایک جملہ کئی جگہ پر ملے گا کہ من کان منکم یؤمن باللہ والآخرہ، تم میں سے جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز بیان کرتے تھے جو بہت ہی اہم ہوتی تھی۔ یہ طرز تخاطب تھا، لوگوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا، اپنی طرف توجہ دلانا، یہ ایک اسلوب تھا۔ مثلا یہ فرماتے تھے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو آدمی اللہ تعالی پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور تم میں سے جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کی جواب دہی کا اسے احساس ہے، فَلْيُكْرِمْ شَعْرَهُ، اسے چاہیے کہ اگر وہ بال رکھے تو بالوں کو کنگھی کرے، سنوار کے رکھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ پہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، ہمیشہ اپنی زبان کے بارے میں سنجیدگی کا رویہ رکھے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، ہمیشہ اچھی بات کرے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر اسے چاہیے چپ رہے۔ اس طرح کی متعدد احادیث آپ کو کتابوں میں ملیں گی، اور ایک اس سکے کا دوسرا رخ ہے، دوسرا پہلو ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شدت سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو جنت میں نہیں جائے گا، اگر یہ کرو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، اگر یہ کرو گے تو اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ یہ دونوں طرح کے کلام ایک ہی چیز ہے، فرق یہ ہے کہ ایک میں نرمی ہے اور ایک میں ڈانٹ ہے۔ جیسے محبت کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، اس سے ملاقات، اس سے گفتگو، اس سے تحائف، ہدایہ، اس کا تبادلہ وغیرہ، اور ایک اسی محبت کا دوسرا رخ ہوتا ہے اور وہ ہجر ہے، وہ نہ ملنا ہے، بات نہ کرنا ہے، ناراض ہونا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا اظہار ہے۔ یہ بھی محبت لیکن بڑا تلخ ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا دونوں چیزیں ہیں، یہ بھی اور یہ بھی، اور یہ وہ زبان ہے جس کو نصیحت کرنے میں اختیار کیا گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بے عین ہی وہی الفاظ جو کہے گئے ہیں یہی پورے ہو جائیں۔ مثلا یہ فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، تم میں سے جو شخص رشتہ داری کو توڑے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈانٹ پلائی، شدید نفرت کا اظہار کیا
کہ اگر تم اپنی فیملی کو مضبوط نہیں کرو گے، اپنے کنبے اور خاندان کو مضبوط نہیں کرو گے، تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ تم جہنم میں جاؤ، جنت میں نہیں جاؤ۔ اب کوئی شخص اس حال میں مر گیا تو اللہ کے ہاں فیصلہ ان چیزوں پر نہیں ہے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، وہاں تو فیصلہ عقیدے پہ۔ اور کبیرہ گناہ انسانوں کے حقوق وہ تو انسان ہی معاف کریں جب، اور اللہ کے حقوق وہ تعالی شان معاف فرمائیں تو فرما دیں۔ اسی لیے ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جچی تلی رائے دی ہے، اور شیخ فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس طرح کی باتیں میں نے غور کیا تو کم سے کم بھی وہ واجب کے درجے کی ہیں۔ مثلا یہ فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم شعرہ، سے چاہیے کہ بال رکھے تو سنوار کے رکھے۔ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ بکھرے بال، بغیر کنگھی کے اور ڈراؤنا چہرہ، ان سب چیزوں سے وحشت کا اظہار فرمایا۔ ایک آدمی آیا اور بال الجھے ہوئے اور گھنی داڑھی اور بغیر کنگھی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، اور آپ دو قدم پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا میں سمجھا کوئی شیطان آ گیا ہے، جن آ گیا ہے، یہ کیا ہو تم؟ اور اسے پیسے دیے، اور ارشاد فرمایا اسی موقع پہ یہی حدیث کہ تم میں سے جو اللہ اور آخرت۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ بھی اسی طرح ڈانٹا اور اسے کہا تم میرے پاس اٹھ کے آ جاتے ہو اور تمہیں اتنا نہیں ہوتا کہ کنگھی کر کے آیا کرو؟ یہ لو پیسے، جاؤ اور بال سنوارو۔ اسے کہا اللہ کے رسول میرے پاس پیسے ہیں، تو آپ نے بڑی اصولی بات ارشاد فرمائی۔ اس اصول کو مومن کو اپنی زندگی میں قائم رکھنا چاہیے۔ بڑے وقار کی زندگی، بڑے سکون کی زندگی ایک مومن کے لیے جو آئیڈیل لائف ہے، اس کے مطابق زندگی یہ۔ فرمایا دیکھو اللہ تم میں سے جس شخص پہ کوئی انعام کرے نا، فَلْيُرَا أَثْرَهُ، اللہ چاہتا ہے کہ اس اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہ اصول کی بات فرما دی۔ اللہ نے انعام فرمایا، پیسے ہیں، کوئی حرج نہیں اچھے کپڑے پہنے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور گاڑی ہے، صاف ستھری گاڑی، اللہ کا ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی عنایت فرمائی ہے، خدا نے احسان کیا، اس کے ساتھ اچھی طرح سے تعلقات کو نبھانا اور اس کے حسن پہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے میرے لیے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی ہے، یہ واجب چیز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاشرے پہ اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی حدیث پڑھ کے اس پہ عمل کرے گا تو ٹھوکر کھائے گا، غلطی کرے گا، اس لیے کہ ہماری سوسائٹی ایسی نہیں ہے۔ اور جب بھی سوسائٹی اور دین آپس میں متصادم ہوتے ہیں، سوسائٹی غالب آتی ہے اور دین پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہماری تہذیب ایسی ہے کہ صدیوں دیگر اقوام کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے طلاق اور نکاح دونوں اتنے مشکل ہو گئے ہیں، اتنی زیادہ اس میں تنگیاں اور تکالیف آ گئی ہیں کہ تصور محال۔ ایک سے زیادہ شادی نہیں کی جا سکتی۔ ظلم یہ ہے کہ وہ نکاح نامے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت دی یا نہیں دی تو اس کا نمبر کیا ہے، کہاں لکھا ہے۔ یہ سب خرافات ہیں ہمارے معاشرے کی، اور طلاق کا جو اب نظام چلا ہے وہ شریعت کے خلاف، سنت تو بہت دور کی چیز ہے۔
طلاق دینی بھی نہیں آتی کہ طلاق دی کس طرح جاتی ہے، یہ سب اثر ہے اس نظام تعلیم کا، جس نظام تعلیم سے پڑھ کے ہم ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں اور کیا کیا بنتے ہیں، اور سی اے کرتے ہیں اور کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ ساری کے سارا نظام تعلیم نسل در نسل اس زہر کو پھیلا رہا۔ عربوں کا معاشرہ ایسا نہیں تھا، نہ نکاح اور طلاق آسانی سے میسر، اسی لیے اس معاشرے میں اتنی وسعت ہونے کے باوجود کوئی ایسی چیز نظر آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکیر کرتے تھے، نفرت کا اظہار فرماتے۔ حیات طیبہ میں ایسے نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے منظر اور گھر دیکھے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ ہوا جب غزوہ تبوک میں رات کے وقت سفر کر رہے تھے، تو آپ ایک پہاڑی سے نیچے اترے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر چراغ چل رہے ہیں گھروں میں۔ آپ حیران ہوئے اس پہ، کیونکہ اب تک یہی ہے کہ گاؤں میں جب لوگ سوتے ہیں تو چراغ گل کر دیتے ہیں، لائٹ آف ہو جاتی ہیں، لوگ سو جاتے ہیں، تو وہاں گھروں میں جگہ جگہ چراغ جل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ یہ کیا گاؤں ہے، کیا جگہ ہے جہاں ہر جگہ پہ یہ لائٹس ہیں۔ تو آپ نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ عورتیں ہیں جو رات کو چراغ جلاتی ہیں تاکہ کسی نے متع کرنا ہو تو یہاں پہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہمی کا اظہار فرمایا اور آپ نے کہا یہ متع کرنے والی، یہ وراثت سے محروم، یہ حق مہر سے محروم، یہ شوق کے ساتھ جو مالی معاملات ہیں ان سے محروم، اور یہ چلی ہیں ایسے کام کر۔ عربوں میں ایسا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور عربوں کی سوسائٹی میں نکاح اور طلاق بڑے آسان، اس لیے وہ جو بات تھی کہ اللہ نے جو انعام کیا اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، لوگوں کے مزاج تھے، لوگوں کے حسن اور اس کے پرکھنے کے معیار تھے، یہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی بات سکھائی، اور اسی وجہ سے ایک شادی، ایک نکاح ہوا، اور جب وہ خاتون تشریف لائی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر سفید داغ، پھل بحری برس کا مرض دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری اہلیہ کو کچھ کپڑے وغیرہ دے دو، جو یہ مناسب سمجھیں ہمارے مال سے لے لیں، باقی میری طبیعت نہیں چاہتی کہ میں نے اپنی بیوی رکھوں۔ یہ ایک سوسائٹی ہے جہاں پہ مومن وقار سے رہتا ہے، اس کا پسند ناپسند کا معیار ہوتا ہے، حسن کا معیار ہوتا ہے، رنگوں کا معیار ہوتا ہے، آواز کا معیار ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں جا رہے تھے اور کسی نے پیچھے سے آواز دی کسی کو، اوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کیا کرتے، اس کے پاس جاؤ اور جو کچھ تمہیں کہنا ہے آرام سے کہو، ایسے پیچھے سے آوازیں نہیں دیا کرتے۔ ایک آدمی کو دیکھا، وہ جلدی سے بھاگا ایک جوتا پہنے ہوئے اور دوسرا جوتا گھسیٹتے ہوئے، اسے روکا اور فرمایا جب کہیں جانا ہو نا تو دونوں جوتے پہن کے جاؤ یا پھر ننگے پاؤں جاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک جوتا گھسٹ رہا ہے اور ایک تم نے پہنا ہوا؟ اس لیے وہ جو مومن کی زندگی کے اصول ہیں ان میں سے ایک بات وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور اسے کہا کہ دیکھو اللہ تم میں سے جب کسی پہ انعام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے انعام کا اثر اس شخص پر ظاہر ہو۔ اس شخص پر ظاہر ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد عنایت فرمائی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ سفر کرنا، کسی تفریح کے مقام پہ جانا، اپنے بچوں کو سمجھانا، خوشی کا اظہار کرنا، اور اسی انعام کا اللہ کے انعام کا اثر یہ بھی ہے کہ اللہ نے صحت دی ہے، اپنی طاقت کو اللہ کی بندگی اور عبادت میں خرچ کرنا۔ اور وہ ایمان جو اللہ کی عبادت اور حسن معاشرت اخلاقیات سے عاری ہے، وہ در حقیقت ایمان ہی نہیں۔
ایمان لازماً انسان کے اخلاقیات میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق اور یاد خدا کی وہ لازماً انسان کے اصول میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، زندگی کے اصول۔ قرآن نے ایک چیز سکھا دی، اس اصول کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لوگوں گھروں میں داخل ہوا کرو ان کے دروازوں سے۔ ایک پرنسپل بتا دیا کہ دیواریں پھلانگ کے آنا یہ کوئی شریف لوگوں کے کام نہیں ہے، ہمیشہ گھر میں داخل ہونا ہے تو دروازے سے آؤ۔ آپ اس ایک اصول پہ سینکڑوں چیزیں زندگی کی دیکھ سکتے ہیں۔ بال پوائنٹ ہاتھ میں ہے اور شلوار میں ازر بند ڈالا جا رہا ہے، اب بال پوائنٹ کا کیا تعلق ہے یار تمہاری شلوار سے اور ازر بند سے؟ گڑ توڑنا ہے تو کپڑا لے کے لوٹے کو مار کے گڑ توڑا جا رہا ہے، اب کیا تعلق ہے لوٹے کا اور گڑ سے؟ پانی ٹینکی سے آتا ہے، آپ خود سوچیں کہ ایک آدمی کھانے کے بعد واش روم کے لوٹے سے پانی پینے لگے اور کوئی اس سے پوچھے کیا کر رہے ہو، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ پانی تو وہی ہے اور پاک ہے اور لوٹے پہ کوئی گندگی بھی نہیں تھی، تو تمہیں کیا تکلیف؟ سے کوئی تکلیف نہیں ہے اگر اس کا مخاطب جانور بننا چاہتا ہے۔ یہ سب بے اصولیاں ہیں جو انسانوں کی زندگی میں آتی ہیں، اور اللہ اسی لیے منع کرتا ہے کہ مومن انسان وہ اپنے مظاہر میں ایک بہترین آدمی ہوتا ہے، ایک بہت اچھا آدمی ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ٹوکتے رہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ ایسے کرو اور ایسے کرو اور ایسے کرو، اور منع فرما دیا کہ کوئی بھی آدمی خلاف اصول زندگی گزارے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان ہی نہیں اخلاقیات بھی سکھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہی نہیں انسانوں کو تہذیب بھی سکھاتے تھے کہ کس طرح رہتے ہیں، اور بڑی نرمی سے، بہت محبت سے، بہت تعلق سے سمجھا دیتے تھے کہ ایسے کرو اور ایسے نہ کرو۔ اسی لیے اس حدیث پہ اگرچہ محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ سے لوگ آئے، افریقی جنگلوں کے رہنے والے بہادر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری دو باتیں تو بہت ہی اچھی لگتی ہیں، کیا کہنے تمہاری دو باتوں؟ آپ نے فرمایا ایک تو تم دشمن کے مقابلے میں جم کے لڑتے ہو، بھاگتے نہیں ہو میدان سے، اور دوسرے مجھے پتا ہے تم اپنے مہمانوں کی کتنی عزت کرتے ہو، اور پھر فرمایا مجھے تمہاری دو باتیں ایسی ہیں جو بہت ہی بری لگتی ہیں، تمہاری زندگیوں میں نہیں ہونی چاہیے، نفرت کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب بھوکے ہوتے ہو تو چوریاں کرتے ہو، اور جب تمہارے پیٹ بھر جاتے ہیں تو پھر عورتوں کی تلاش میں نکل پڑتے۔ ایک لمحے کے لیے اس سوسائٹی کے بحال دیکھ لیں کہ ہم کس حال میں جی رہے ہیں۔ وہ پہلی دو صفتیں ہیں یا نہیں ہیں، مگر آخری دو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ پڑا ہوا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا اور فرمایا زندگی کے جتنے بھی کام ہیں اب اصول کے مطابق کرنے، اصول کے مطابق چلنا ہے۔ اینک اتار لی اور اس کی ڈنڈی سے کان صاف کرنے لگے۔ یہ پوچھو کس تہذیب میں آیا اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ طریقے سے برڈز لے لیجئے، اس کے ذریعے کان صاف کیجئے جو طریقہ ہے۔ اور بدترین چیزوں میں سے، نہایت مکروہ چیزوں میں سے، جن کو اگر کبیرہ گناہ کہا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بدترین چیزوں میں سے راستوں میں تھوکنا، جہاں جی چاہ تھوکتی، جہاں جی چاہ تھوکتی، اتنی کوفت ہوتی ہے، اتنی تنگی ہوتی ہے، جو پیچھے آ رہا ہے وہ تھوک کو دیکھتا ہے تو اس پر کیا تاثر کیا لیتا ہے وہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے راستوں کو صاف رکھو۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے اپنے دور میں،
اور وہ ایک گلی سے گزرے، حج کے موقع پہ تشریف آوری ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں، اور بڑے افسوس کا اظہار فرمایا ایک حاجی کا سامان چوری ہو گیا تھا۔ مکہ والوں میں دستور تھا جو اللہ نے فرمایا کہ سواء العاکف فیہ والباد، مکہ میں جو آدمی آ جائے جس جگہ پر بیٹھ جائے وہ جگہ اسی کی ہے پورے دوران حج۔ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آ گیا سو اسی کی ہے۔ مسجد کے متعلق فرمایا جو جس صف میں آ کے بیٹھ گیا کوئی نہیں اسے اٹھا سکتا۔ بازار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بازار مدینہ منورہ میں قائم کیا، انٹرنیشنل منڈی تھی، ایک طرف ہمیاری آتے تھے یمن سے، وہ سکہ چلتا تھا، دوسری طرف سے ایرانی آتے تھے، ان کا سکہ چلتا تھا، تیسری طرف سے رومی آتے تھے، ان کا سکہ چلتا تھا، اور مدینہ منورہ مرکز تھا، سب لوگ یہاں آتے تھے، تاجر آتے تھے، شام کا راستہ گزرتا تھا، سارے قافلے قریش کے گزرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ تو دیکھا کہ یہودیوں کا بنو قینقاع چل رہا ہے، پھر آپ صلہ تشریف لائے ایک جگہ اور دیکھتے رہے، بہت دیر تک گھومتے رہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مارا زمین پہ، اور آپ نے فرمایا یہ ہماری مارکیٹ ہے، ہم اس میں تجارت کریں گے، یہاں پر 2 کام نہیں ہوں گے، جو جس جگہ آ کر صبح بیٹھ جائے گا بس وہ جگہ اس کی ہے، کوئی الاٹمنٹ کسی کو میں نہیں کروں گا۔ اور دوسرے فرمایا کہ دیکھو ایسی تجارت نہ کرنا جس میں سود آ جائے۔ یہ سب چیزیں تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اسی لیے تہذیب یہ سب چیزیں سکھاتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اور اجلے ہو گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد قیمتیں بڑھ گئی۔ یار یہ تو ایک لمبا موضوع ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سکے کو کیسے کم کیا اور بڑھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے گرام کا سکہ رکھا تھا کہ سونا اتنا ہوگا، چاندی اتنی ہوگی۔ یہ پوری معیشت ہے اسلام کی، ہم نہیں جانتے تو اس میں اسلام کا قصور نہیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس سکے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر کے گئے تھے، پھر اسے کم کیا، پھر اسے بڑھایا، معاشیات کو کنٹرول، افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں پھر فرمایا کہ اب ہم مستحکم ہو گئے ہیں، لہٰذا سکے کا وہ وزن مقرر دوبارہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور گلی میں دیکھا کوڑا پڑا ہوا ہے، تو فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ اب مکہ میں چوری ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تھا کہ مکہ والوں جب حاجی آئیں تو گھروں کو خالی کر دو، جو جس جگہ بیٹھ جائے بس اسی کا ہے۔ تو مکہ والے پکے دروازے نہیں لگاتے تھے، کواڑ لگاتے تھے، اور حج کا موسم سیزن میں وہ اتار کے دروازے ایک طرف رکھ دیتے تھے، گھر کی ضروری چیزیں بھی ایک طرف، اور ہر آدمی ہر گھر میں رہ سکتا۔ چوری ہو گئی تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دروازے لگا لو، اور افسوس ہے مجھے کہ میرے دور میں اور مکہ میں چوری ہو جائے حج کے دوران۔ اور پھر انہوں نے کہا جیل، اور پھر فرمایا میں چور سے بھی نپٹ لوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا چند دنوں میں ہی کہ کون چور تھا، وہ بھی ایک لمبا قصہ، لیکن وہ گزرتے ہوئے دیکھ رہے۔ فرمایا یہ کوڑا کس کا گھر ہے؟ تو معلوم ہوا ابو سفیان کی حویلی ہے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا ابو سفیان یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ جو جھاڑو دیتا ہے آج آیا نہیں۔ فرمایا آپ کا گھر ہے، آپ کی حویلی ہے، آپ کو صاف رکھنا چاہیے۔ پھر دوبارہ گزرے، پھر تیسرے دن جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بلا لیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے، پیچھے بیوی بھی ان کی آ گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلا تکلف کوڑا مارا ان کی کمر پہ اور کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، گلیاں اس طرح ناپاک اور گندی، یہ کیا ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ عمر آپ نے ایسے شخص کو مارا ہے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا تھا تو پورا مکہ جمع ہو جاتا تھا، آج یہ حال ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا وہ بھی ایک دور تھا، ہمارا بھی دور، مطلب یہ کہ کفر کے زمانے میں تم اتنے عزیز ہوتے تھے تو ہوتے رہو، لیکن گلیاں گندی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمارا دور ہے اور ہم اس میں یہ نافذ کریں گے
کہ گلیاں گندی نہیں ہوں گی، راستے گندے نہیں ہوں گے، اس چیز نے اتنی ترقی کی کہ خلافت بنو عباس میں مچھلی کی دکان اور ٹال جس پہ لکڑی بیچتے ہیں، یہ دونوں شہر میں نہیں کھولی جا سکتی تھی۔ شہر سے باہر مچھلی کی دکان کھلتی تھی اور مچھلی کی دکانوں پہ لوگ جاتے تھے، انہوں نے خاص قسم کے لفافے بنائے ہوئے تھے، مچھلی ڈال کے دے دیتے تھے تاکہ اس کی بو سے تکلیف نہ پہنچے، اور ایک اب پولٹری فارم ہے یہ بھی دیکھ۔ اسی لیے منع کیا کہ راستوں میں ہی تھوکا کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے برہمی کا اظہار فرماتے تھے کہ کیا سوسائٹی ہے، یہ کیا تہذیب ہے جو پرورش پا رہی، یہ کیا تہذیب ہے جو اٹھ رہی۔ پانی پینا ہے، گلاس ایک متعین چیز ہے، اس میں پانی پینا ہے، اب کپ میں پانی پیا جا رہا ہے، پھر پلیٹ میں ڈال کے کل کو پینے لگو، یہ کیا تہذیب ہے؟ یہ سب باتیں یہ سب چیزیں اس بات کی کہ اصول کی زندگی نہیں گزارنی۔ اللہ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لوگوں گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اصول مقرر کیے ہیں، ایک تہذیب جنم لیتی ہے، ایک قوم جنم لیتی ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک وقار انسان کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے اور ہم سب اس پہ قائم۔